قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي إليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي إليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وهو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکات تلاوت کی گئی ہے. ایک سورہ احزاب، سورہ آل عمران اور دوسری سورۃ البقرہ کی آیت ہے. یہ 3 آیات ہیں. گزشتہ آپ کے سامنے بات آئی تھی مال حرام کے سلسلے میں. کسی کا مال اگر کھانا ہے وہ کب جائز ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آئی تھی. ابھی انشاءاللہ جو آیتیں پڑھی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی ناراضگی سے، اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرو. یہ ہے تقوی. قولوا قولا سدیدا، اور بات بڑی، جب بھی کسی سے بات کرو تو بڑی مضبوط بات کرو، پکی بات کرو، گھمانے پھرانے والے بات کرو، ہیر پھیر کی بات مت کرو. سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ کے نزدیک تم اچھے انسان بنو گے، نیک اور صالح. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دیکھو ایک دن مرنا ہے، تمہاری مغفرت ہونی ہے، اور تمہاری مغفرت اور بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم ایسا کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. دوسری بات، یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھاؤ، اللہ بول رہے ہیں بات، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ، اپنی میموری میں فٹ کر لو اسے. وہ کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اچھا مال ہو، میں دولت مند بن جاؤں، فلاں فلاں، جو بھی ہے دنیا کے معیارات، میرے پاس مال و دولت ہو، فلاں فلاں. اللہ فرماتے ہیں کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے. انسان اس دنیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی بھی اگر بن جائے، کیا بھائی؟ انسان اس دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی اگر بن جائے، اگر وہ جب مرے گا تو 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جائے گا. کتنے؟ 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جائے گا، اس کو چھوڑ کے جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یاد رکھو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم دنیا میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، ان کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلو. فقد فاز فوزا عظیما، اور یہ سب سے بڑی کامیابی. دوسری آیت سورہ آل عمران میں تھی، وہ اس میں فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ مت کھاؤ، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، گھما پھرا کے، سمجھ میں آ رہا، مت کھاؤ. فرمایا حرام
اس کے تو سبھی جانتے ہیں تقریباً حرام کیا ہوتا ہے. ہاں ایک تو معاملہ ہو گیا کہ آدمی کسی کا مال لے کے ہڑپ لے اور اس کو واپس نہ کرے, اسی کی جو تفصیلات آ جائیں گے آپ کو. پھر حرام کے سلسلے میں ساری باتیں, آدمی کو ملاوٹ کرے, لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کا, ساری چیزیں حرام ہو فرمایا. اور مت کھاؤ. ہاں تجارت کے سلسلے میں اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے آپس میں لین دین میں تو یہ مال کھاؤ, اور تجارت بھی دونوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے. اور دیکھو اپنے آپ کو قتل مت کرو, یعنی اگر مال آدمی لوگوں کا کھانا پینا اگر ناجائز حرام ایک دوسرے کا تو فساد ہوگا زمین میں, قتل و غارت گیری بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر ہم نے جو ہدایات تمہیں دی ہیں, اگر تم نے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھایا ہے, ظلم و زیادتی کر کے کھایا. آیت سن لیجیے اب کیا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, زیادتی کر کے کسی کا حق اگر مار کے آپ نے کھایا ہے, وہ مال آپ کے لیے حرام ہے. اگر کوئی اس کو نہیں چھوڑتا کھانا, توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا, تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, بس میں اسے بہت جلد عنقریب جہنم کی آگ میں داخل کروں گا. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, نار کہتے ہیں آگ کو, نسلی کے معنی ہم عنقریب اس کو داخل کر دیں گے جہنم کی آگ میں. یا ایمان والوں کو بات کہی جا رہی ہے, یعنی جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں, مسلمان ہوں, اگر وہ دعویٰ کرے اس بات کا اور پھر حرام خوری نہ چھوڑے, وہ دھوکہ بازی نہ چھوڑے, وہ ہاں فراڈ کرنا نہ چھوڑے, وہ ملاوٹ کرنا نہ چھوڑے, وہ پھر ایسے مال سے اگر وہ کروڑ پتی بن رہا ہے تو اس کروڑ پتی جناب علی وہ جہنم کی آگ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کلیئر فرما دیا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس کے بعد اللہ فرماتا تم کو دوزخ میں آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پکڑنے والا نہیں ہے. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا, یقیناً ڈالے گا. آج انسان یہ سمجھتا ہے لوگوں کا مال ہڑپ کے جناب علی میں بہت بڑا کروڑپتی بن گیا ہوں, بہت بڑا مال والا بن گیا ہوں, تو اس کی سوچ غلط ہے. اس کی سوچ یہ غلط ہے. وہ کتنے دن جیے گا, 60 سال 100 سال, اس کے بعد مرنا ہے نا, اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے, اور ایک ایک چیز کا حساب اور کتاب دینا ہے نا. حدیث شریف میں بات آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, انسان سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ, کھڑا کیا جائے گا. پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب اتنا ٹھہرے گا حساب کے, جب تک کہ 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے اس وقت تو اپنے مقام سے ہلے گا نہیں. ان میں سے 2 چیزیں یہ ہیں, اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا نا, أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کہاں سے کمایا ذرا بتاؤ, سورس آف انکم کیا تھے تمہارے, ذرائع کیا تھے آمدنی کے, اتنے بڑے لکھپتی کروڑپتی فلاں فلاں ملینر بلینر بن گئے تم, تو اس کے ذرائع آمدنی کیا تھی تمہاری؟ آیا حلال کا تھا یا لوگوں کے جناب ہڑپ کر کے گھما پھرا کے کھا گئے تم مال؟ ہاں پہلے اس کا حساب جو بولا اللہ. أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, دوسرا سوال ہوگا اس سے وَفِيمَا أَنفَقَهُ. اچھا یہ بتا کہ جو مال تیرے پاس تھا ٹھیک ہے, اب تو اللہ تعالیٰ فرماتا حساب ہو گیا, چلو سارا مال حلال کا تھا اس کا. اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا أَيْنَ اكْتَسَبَهُ کے بعد فِيمَا أَنفَقَهُ, بتا کہاں خرچ کیا, یہ پیسہ یہ دولت یہ مال خرچ کہاں کیا, کیا لوگوں کے حقوق کو ادا کیا, ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیا, نیک کاموں میں خرچ کیا, یا عیاشیوں میں اڑایا, ہاں یا پھر اپنی جے جے کے لیے خرچ کیا, اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا, یا ریاکاری کے لیے خرچ کیا, دکھاوے کے لیے خرچ کیا. دیکھیے اب عموماً ہوتا یہی ہمارے پاس, ہم مسجد کو جناب علی 100 روپے 200 روپے دینے کے لیے جناب علی ہم پیچھے ہٹتے ہیں, جا کے بڑے لوگ 500 روپے بڑی مشکل سے مسجد کے ساتھ جا کے ٹھہرے ان کے پاس, تو آپ آؤ جب آؤ بعد میں آؤ. لیکن اگر وہی یہ لوگ پولیٹیکل طور پہ پارٹی فنڈ دیتے ہیں, خوشی سے لے کے جا کے پیش کرتے ہیں میرے طرف سے 10 لاکھ پارٹی فنڈ ہے, جبکہ وہ پارٹی فنڈ 10 لاکھ لے کے جا کوئی اہمیت نہیں, اس کو بہت ہاں ٹھیک ہے جاؤ بول دیتا انہیں, وہاں گر کے جا کے دیتے ہیں 10 لاکھ لے ہو 1 کروڑ لے ہو,
پارٹی فنڈ مسجد کو 500 روپے 100 روپے موزم کو چکر کٹا کے دیتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ جے جے ہے، یہ اپنے لیے خرچ کر رہا، اس میں کوئی اللہ کے لیے نہیں خرچ کر رہا۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اپنے لیے خرچ کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے، اخبارات میں آنے کے لیے، اسی لیے خرچ کر رہا ہے۔ وہ 3 آدمی لائے جائیں گے حشر کے میدان میں، سب سے پہلے جناب علی جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تینوں میں سے ایک ہے عالم، دوسرا ہے شہید، تیسرا ہے مال والا۔ اللہ فرماتے ہیں عالم کے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا میں تجھے اتنا علم دیا تھا کیا کرا؟ یا رسول اللہ، یا آواز کرا، وہ بیان کرا، یہ کرا، وہ کرا، رات دن تیرے بیانوں میں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ بہرحال جواب دے گا، اللہ فرمائے نہیں، تو اسی لیے بیان کرا، آواز کرا کہ تاکہ لوگوں کے اندر تیرا نام مشہور ہو جائے، تیرا نام مشہور ہو جائے، اور وہ شہرت تجھے مل چکی ہے دنیا میں، اور فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو گھسیٹو جہنم میں ڈالو۔ یہ میرے لیے بیان نہیں کیا، میرے لیے آواز نہیں کیا، میرے لیے دین کی خدمت نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، ڈالو۔ شہید کو لایا جائے گا، پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تجھے بہادری دی تھی، طاقت و قوت دی تھی، تو کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں لڑا ہے، میرے تیرے راستے میں جہاد کیا ہے، اور میں تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اسی لیے جناب علی اللہ کے راستے میں لڑا تاکہ بعد میں تیرے بعد تیرے نام کے ساتھ شہید لکھا جائے، تیرا چرچا ہو شہداء کے اندر۔ اس کو بھی کہا جائے کہ جہنم میں ڈالو۔ تیسرے کو لایا جائے گا مال والے کو، اللہ بھائی میں نے تجھے مال سے نوازا تھا، کیا کرا مال؟ یا رسول اللہ تیرے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کہے گا نہیں، تو اسی لیے خرچ کیا کہ میرے لیے خرچ نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی جے جے کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی انا کے لیے خرچ کیا ہے، میرے لیے نہیں خرچ کیا، تو اپنے لیے خرچ کیا ہے، جہنم میں ڈالو۔ یہ 3 باتیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے مال کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ پہلا سوال مال کہاں پہ کمائے بتاؤ حساب، جو دوسرا مال جو دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا۔ آج جن لوگوں کے پاس مال ہے بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، برابر ہے۔ ارے بھائی آپ اپنے بچے کو اگر 1000 روپے دیتے ہیں تو جناب علی اس کے بعد حساب پوچھتے ہیں، آپ کیا کرا میاں 1000 روپے دیا، پوچھتے نہیں پوچھتے آپ؟ ہاں باپ وہ رب کائنات ہے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو آپ کہاں خرچ کیے نا، اسی کا تو یوم الحساب ہے، حساب کا دن آنے والا اسی لیے ہے نا۔ ہم لیں گے حساب، پائی پائی کا حساب لیں گے، ذرے ذرے کا حساب ہم لیں گے نا۔ یہ مت سمجھیں وہ لوگ، ان چھوڑ دیے جائیں گے۔ قرآن میں بات کہی گئی سورہ قیامہ کے اندر، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان سب کو میری عدالت میں آنے کا حاضر ہونا ہے، اور ہم ان سب سے پائی پائی کا حساب لیں گے۔ ہم کہاں خرچ کیے بتاؤ؟ اسراف میں، تبذیر میں، شہرت میں کہاں خرچ کیے؟ یہ ساری باتیں یہاں پہ آ رہی ہے۔ اچھا اب جو آیت آ رہی ہے تیسری، اصل آج کا موضوع ہے وہ ہے معاملات۔ ابھی طویل آیت پڑھا میں، قرآن مجید کی سب سے بڑی طویل سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سب سے طویل آیت یہی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 اور 183۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کیسے کرنا ہے وہ بتایا ہے۔ ہم اکثر عبادات سے متعلق واقف ہوتے ہیں، نماز روزہ حج زکات، کہ ہمارے معاملات کیسے ہونی چاہیے، لین دین کیسے ہونا چاہیے، اس کے اوپر بہت کم فوکس کیا جاتا ہے، بہت کم بولا جاتا ہے۔ معاملات بھی عبادت ہے، یاد رکھیے۔ آپ کسی کے ساتھ سچی کاروبار کر رہے ہیں، سچے معاملات کا عبادت کر رہے ہیں آپ، قرآن عبادت کہتا ہے نا۔ اللہ آپ کو جمعہ کے لیے بلایا نا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس کے بعد فرمایا جب نماز ختم کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ کاروبار کے لیے، عبادت ہے۔ ہم نے عبادات کو الگ کر دیا اور کاروبار کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گشت کر رہے تھے، اور جاتے جاتے بازار لگا ہوا تھا، اور بازار کے اندر ایک اناج کا ڈھیر تھا، اس کے اندر ہاتھ ڈالا آپ نے،
اور ڈالے تو اندر سے کچھ جو اناج تھا وہ گیلا نکلا، کچا. تو پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا رسول اللہ بارش ہوئی تھی. تو فرمایا تو پھر یہ کچا مال تو اوپر رکھ دیتا. اس کے بعد وارننگ دے کے آگے بڑھے، من غش فلیس منی، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کرے وہ ہم میں سے نہیں، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. منی کے الفاظ آتے ہیں. جو لوگوں کو دھوکہ دے کے معاملات کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے. فلیس منی. ایک طویل آیت میں آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. آیت طویل ہے اسی لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیں گے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم فاکتبوا بینکم الی اجل مسمی. حکم دے رہے اے ایمان والو، یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح اللہ اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے وقت کے اوپر. اے ایمان والو، تم کو یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے معاملات میں، لین دین کے معاملے میں، جب تم کسی سے آپس میں ادھار کا لین دین کرو تو کیا کرو؟ اسے لکھ لیا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن یہ ہے، لکھ لیا کرو. فرمایا لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ یہ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جس سے اللہ نے لکھنے اور پڑھنا سکھایا ہے. یعنی جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں جناب علی خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کوئی لکھنے پڑھنے والا ہے تو اس کے پاس جائے اور اس سے لکھائی پڑھائی کرے. معاملہ آج بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ جناب علی گوٹا چاپ ہے، کچھ نہیں لکھ سکتے تو جناب علی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ڈاکومنٹ بناتے ہیں. اللہ ان کو فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے، ڈاکومنٹ بنانے والا ہے، وہ ڈاکومنٹ بناتے خود کوئی غلط بات نہ لکھے، کسی کی طرفداری نہ کرے. یہ بات اللہ فرماتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کہ آپ کی تجارت چھوٹی ہو یا چاہے بڑی، وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، معاملہ چاہے آپ کا لین دین کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اسے لکھ لیا کرو. لکھ لیا کرو فرمایا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کے پاس بہت انصاف کا معاملہ ہے اور اس میں شک میں پڑنے کے امکانات بہت کم ہیں. اگر لکھائی پڑھائی کریں گے آپ تو شک نہیں ہوگا. حکم ہے قرآن میں یہ، لکھ لیا کرو. اور اس میں بھی 2 آدمی کو گواہ بنا لیا کرو. معاملہ جب کرتے ہیں آپ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو اور لکھو فرمایا. وہ طویل آیت ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو 2 گواہ ہونی چاہیے. اور معاملات جب ہم کرتے ہیں اس سلسلے میں آج پوری دنیا اسی اصول پہ کام کر رہی ہے. لکھائی پڑھائی آج معمولی بھی. اور آج کل تو جناب علی آج کیش میمو، یہ میمو، وہ میمو، فلاں 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 سب آ گئے. آپ 500 کے نوٹ دیے تھے، اس کے بعد آپ لیے جناب علی 100 روپے کا سودا، اس کے بعد آپ کو 400 واپس کرا، سارا ڈیٹیل آپ کو آ جا رہی کیش میں. وہ دور میں یہ بات اللہ نے کہی تھی، آج امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کا. آج کی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں. آپ نے حجت الوداع کے اندر بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں کی تھی، اور وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی قرض کے سلسلے میں، الدین مقضی، دین کہتے ہیں قرض کو، مقضی کے معنی آپ کے اوپر لازم ہے قرض کا واپس کرنا. قرض کا واپس کرنا جو قرض دار ہے اس کے اوپر لازم ہے فرمایا. دوسرا آپ نے ایک نصیحت و رسیت کی. اور جو قرض دار ہے نا، بعض لوگوں کو قرضہ نہیں ملتا تو کوئی نہ کوئی ضمانت بن جاتا ہے نا، شورٹی. تقریباً بینکوں میں وغیرہ پرائیویٹ میں شورٹی ہوتی ہے نا. اس دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا شورٹی، یعنی جو آدمی بیچ میں آ کے ضمانت دے، قرض جس کو دلوا رہا ہے، اگر قرض لینے والا قرض واپس نہیں کیا تو ضمانت دینے والا وہ پیسہ وہ مال ادا کرے. الزعیم غارم، الزعیم غارم، فرمایا کہ ضمانت دار بنا ہے اب وہ پورا کرے گا اس کا معاملہ. لیکن قرض دار جو قرض دیا ہے اس کے ڈوبنے کے کوئی خطرات امکانات نہیں ہونا چاہیے.
تاکہ آدھی رات کو کوئی آدمی قرض مانگے تو بلا جھجک کے ایسا ماحول پیدا ہو جائے میرا پیسہ تو ڈوبنے والا ہے ہی نہیں، تو آدمی کو آدھی رات کو قرض مل سکتا ہے، کبھی بھی مل سکتا ہے، اس کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ماحول نہیں ہے، اگر اعتماد ختم ہو گیا اور مال دینے والوں کو اس بات کا امکان نہیں ہے واپس نہیں آتے، تو انہیں بولتا، کیا بولتا انہیں؟ نہیں دے کے برے ہونا اچھا ہے، دے کے برے نہیں ہونا۔ یہ ماحول آج بن گیا، رشتہ داروں میں بھی بن گیا۔ بڑے بھائی کے پاس پیسہ ہے، چھوٹے بھائی کے پاس ہے، نہیں ہے تو نہیں دیتا انہیں، جان دو بھائی دو جملے بول دو ناراض ہو جائیں گے، مگر دے کے بنا بھی لیے لڑائی جھگڑے کیوں؟ یہ ماحول آج گزر رہا ہم۔ اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرض آدھی رات کو ملنا چاہیے، معاشرے میں ایسے حالات ہونا چاہیے۔ کیا؟ الزعیم غارم، اور جو ضمانت دینے والا ہے وہ جو ہے قرض ادا کرے گا۔ اچھا ایک بات آپ کو میں بتاؤں، یہ بہت بڑی سنت ہے جس سے 99% جو نا آج غافل ہے ہم لوگ، 99%۔ وہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب کوئی جنازہ آ جاتا تو جنازے کی آپ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھتے کیا یہ قرضدار ہے کیا کسی کا میت؟ تو کوئی اٹھ کے ٹھہر جاتا تو یا رسول اللہ نہیں ہے، تو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا لیتے۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، کیا یہ کسی کا قرضدار ہے؟ یا رسول اللہ ہے، اتنے دینا ہے۔ تو کون ہے اس کو ادا کرنے والا؟ اس کے وارثوں میں سے کوئی ہے، یا پھر یہ کوئی مال چھوڑ کے بھرا ہے؟ ہاں، تو اس کے وراثت میں سے قرضداروں کو ادا کر دو۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، پوچھا کیا یہ کسی کا قرضدار ہے؟ یا رسول اللہ ہے قرضدار۔ کیا یہ کوئی مال چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سے سنیے، کیا یہ مال چھوڑا ہے قرض ادا کرنے کے لیے؟ یا رسول اللہ نہیں چھوڑا۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، تم خود پڑھا لو۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے اس کا گریز کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی تم میں سے اس کے قرض ادا کرنے کا اگر ذمہ لے تو میں اس کی نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت علی تھے وہاں پہ، انہیں یا رسول اللہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، تو آپ اس کی نماز ادا کریں۔ اتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ قرآن میں یہ بات ہے، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی مرا، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے، لیکن قرضدار کی نماز آپ نہیں پڑھانا چاہ رہے۔ مخروش۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں لڑوں، صبر کروں، بہادری سے لڑوں اور قتل ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، میرا قرض معاف نہیں ہوگا۔ سوچئے قرض کے سلسلے میں صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ اب مسجد نبوی کچھ بلند آوازیں ہو رہی تھی وہاں پہ کسی سلسلے میں، لین دین کے معاملے میں، وہ کسی کا قرض باقی تھا دوسرے شخص سے، تو جناب علی وہ کچھ نقصان میں آ گیا، زراعت پیشہ آدمی تھا، اس کو بہرحال آ گیا تو قرض واپس نہیں کر سک رہا تھا وہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے چندہ جمع کرو تاکہ قرضدار کو قرض ادا کرو۔ دیکھا آپ نے، قرضدار کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے قرض دینے والے کو، کیونکہ وہ آدھی رات کو دینا چاہیے۔ اب یہ ماحول بنایا جا رہا، فرمایا کہ چندہ وصول کرو اور قرض دے دو اس کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے وصول ہوئے ہیں تو ابھی تو آدھا ہی ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا پھر اس کے بعد قرضدار کو بھائی آدھا معاف کر دو اسے۔ دیکھا آپ نے۔ اچھا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے یتیم بچوں کو چھوڑا ہے اور 300 درہم جمع ہے، رقم ہے اس کی، کتنے؟ 300 درہم، اور وہ کچھ لوگوں کا قرضدار بھی ہے، لوگ آگے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرضداروں کو اس کا قرضہ دے دو۔
اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے یتیم بچوں کے لیے میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. نہیں پہلے قرض دے دو تم اسے. حکم کے مطابق صحابی گئے اور سوروں کا قرض ادا کر دیے. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے اور وہ مطالبہ کر رہی کہ یہ میرے 2 یا 3 درہم باقی ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت سچ بات کرے اس کو بھی دے دو. دیکھا آپ نے ایک حدیث میں آتی ہے, چھوٹی حدیث کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید اللہ کے راستے میں مارے جانے والا, اپنا خون بہانے والا, اتنا بڑا درجہ ہے شہیدوں کا. للشہید غفر لکل ذنب الا الدین. شہید کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں قرض کے سوا. قرض معاف نہیں ہو سکتا, قرضہ معاف نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من مات, اور جو آدمی اس حال میں مرا کہ نہ تو اس کے دل میں تکبر ہے اور نہ کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے اور نہ تو کسی کا قرض دار ہے, دخل الجنہ, اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. معاملات میں بات عرض کر رہا ہوں, معاملات آج پورے ہمارے 400 کے دھندے چل رہے ہیں, پوری تجارت. یہ تجارت نہیں ہو رہی, حرام خوری ہے تقریباً اللہ ماشاء اللہ. حرام خوری جہاں ہوتی ہے اللہ خیر و برکات اڑا دیتا ہے, وہاں سے پھر لوگوں کا مال کھا جانا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو رہا لیکن قرض معاف نہیں ہو. کتنی بڑی وعید ہے اب آپ یہ سماعت فرمائیے. تو یہ بہت بڑی سنت ہے. یہ کیا مسجد میں جنازہ لایا جائے. اچھا آپ سنتے ہیں نا کبھی بھی نماز جنازہ پڑھانے والے جب پڑھاتے ہیں نا وہ امام صاحب پوچھتے ہیں اجازت ہے, کیا مانے, کیا مطلب ہے اس کا اجازت ہے؟ اجازت وہی ہے کیا کسی کا باقی ہے, انہیں کسی کو لینا دینا باقی ہے؟ اجازت کے معنی یہی ہے وہاں پہ. آج تو یہ سنت پوری ختم ہو چکی ہے آج. اور یہ قرض دار جو قرض لیا ہے مقروض مراج کا پورا حق ہے. یہ نماز جنازہ سے پہلے وہ کہہ دے یہ میرا میت میرا قرض باقی ہے, اور اس وقت کے اس کے وارث میت کے جو ورثہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ بھائی میرے والد کا جنازہ ہے, اگر میرے والد کسی کا قرض باقی ہے تو آپ میں اس کا ذمہ دار ہوں, وہ اپنا ذمہ لے کیونکہ وارث ہے. وہ چاہیے یہ بات. اگر نہیں وہ بھی غریب ہے وہ بھی مجبور ہے تو جو قرض دار ہے ان سے معافی مانگے. وہ بھائی آپ میرے والد صاحب کو معاف کر دیجئے کیونکہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی پھر قرض ادا کیے بغیر. اگر اللہ دے گا تو میں ادا کروں گا لیکن فی الحال آپ معاف کر دیجئے. آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہیے, جنازہ سامنے ہے, قرض دار کو رائٹس ہے وہ پوچھے کہ مرنے والا میرا قرضہ باقی ہے. آج کسی بھی قانون میں اتنی سختی نہیں ہے قرض کے متعلق. لوگوں کا مال لے کے ڈبا دیتے ہیں, بینکوں سے لونا لے کے ان کو رن آف کر دیا جاتا, جاؤ بابو قرضہ معاف تمہارے. کس کا قرضہ کون معاف کر رہا؟ پبلک کا پیسہ ہے, معاف کر رہے کون؟ منسٹر صاحب. سمجھ میں آ رہا؟ مال نہ مال بھائی تیرا مہمان. قرضہ کس کا ہے بھائی؟ پبلک کا ہے مال, کھا گیا انہیں معافی نہ کر رہی. آج کا دور یہ ہے فراڈی بیٹھے ہوئے ہر جگہ, فراڈی وائٹ کالر مجرم ہر صف میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت ہر صف میں بیٹھا ہوا ہے. دینداروں کی شکل میں بھی بیٹھا ہے اللہ ماشاءاللہ, لوگوں کے نذرانے کھا کے ان کو دین سے بہکا کے گمراہ کر کے یصدون عن سبیل اللہ. ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے. آج کتنا دن کھائیں گے آپ؟ قرض وہ چیز ہے, قرض وہ چیز ہے, قرض لینا آسان ہے, دینا مشکل ہے. اسی لیے فرمایا جب کسی سے قرضہ لو دیو تو لکھ لیا کرو, فرمایا آپ کو کام آ سکے. آپ اس کی اہمیت ہے آج نہیں ہے. ارے بھائی نماز پڑھتا روزے رکھتا بڑا نیک ہے. نہیں نیک وہ نہیں ہے, نیک تو یہ ہے اصل میں کسی کا باقی نہیں ہے, انہیں کسی کا نہیں کھایا مال, اس نے اللہ کے پاس جواب دے نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اصل میں. تو بہرحال یہ معاملات کے متعلق قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, آپ اسے پڑھ لیجئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 283 ہے.
گھر میں جا کے اس کو پڑھیے آپ، ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اللہ سبحانہ و اپنے کتاب میں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔